احمد شاہ ابدالی افغانستان کے ہیرو یا انڈیا کے ولن؟ احمد شاہ ابدالی پیدائش 1722، سنِ وفات 16 اکتوبر 1772۔ درانی سلطنت کا بانی اور پہلا شہنشاہ جس نے 1747 سے 16 اکتوبر 1772 تک افغانستان، ایران اور ہندوستان کے ایک بڑے رقبے پر حکومت کی، احمد شاہ درانی، جسے احمد خان ابدالی بھی کہا جاتا ہے، جدید ریاست افغانستان کے بانی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کا پاکستان کے شہر ملتان کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ اس کے والد خان زمان، جو ایک فوجی لشکر کے ساتھ افغانستان سے ملتان آئے تھے، انہوں نے ملتان میں قیام کے دوران یہاں کی خاتون سے شادی کی اور احمد شاہ ابدالی اسی خاتون کے بطن سے ملتان میں ہی پیدا ہوا۔ اس طرح ملتان احمد شاہ ابدالی کی جائے پیدائش اور ننیال کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ خان زمان کی افغانستان واپسی کے بعد احمد شاہ ابدالی بھی جوان ہو کر افغان فوج میں بھرتی ہوا۔ وہ نادر شاہ افشار کی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوا اور بہت جلد ابدالی دستہ کا کمانڈر بن گیا، جو 4000 ابدالی پشتون سپاہیوں کا گھڑ سوار دستہ تھا۔ 1747 میں نادر شاہ افشار کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی، جو کہ نادر شاہ کی فوج کے سپہ سالار تھے، ایک جرگہ کے ذریعے بادشاہ منتخب ہوئے۔ یہ جرگہ شیر سرخ بابا کے مزار پر منعقد ہوا۔ اسی دوران صابر شاہ ملنگ نے ایک گندم کا خوشہ ان کے سر پر بطور تاج کے لگایا اور احمد شاہ کو بطور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ احمد شاہ درانی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت سلطنت اٹک سے کابل، کوئٹہ، مستونگ، کلات، سبی، جیکب آباد، شکارپور، سندھ، پشین، ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع لورالائی اور تمام پنجاب پر مشتمل تھا۔ شالکوٹ، کوئٹہ قندھار کا ایک ضلع تھا۔ ہرات اور مشہد پر قبضہ کیا اور سلطنت افغانستان کا اعلان کیا۔ اس نے 1748 تا 1767 ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ پہلا معرکہ پنجاب کے حاکم میر معین الملک عرف میر منو کے ساتھ ہوا، جس نے بہادری اور دلیری کی داستان رقم کی۔ مانپور میں ہندوستانیوں کا بہادر جرنیل ڈٹا رہا۔ آخرکار ابدالی فوج کو شکست ہوئی۔ یہ مغل سلطنت کی آخری فتح تھی۔ اس کے بعد مغلوں نے پنجاب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملوں میں سے سب سے مشہور حملہ 1761 میں ہوا۔ اس حملے میں اس نے مرہٹوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں شکست فاش دی۔ کابل، قندھار اور پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پنجاب کا رخ کیا۔ ان حملوں نے مغلیہ سلطنت کی رہی سہی طاقت بھی ختم کر دی۔ سن 1765 کا زمانہ آیا۔ سکھوں نے پنجاب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ پنجاب میں سکھوں کی ابھرتی ہوئی قوت کو روکنے کا ایک سبب احمد شاہ کے پے در پے حملے بھی ہیں۔ سن 1772 تک احمد شاہ ابدالی اور اس کے بعد اس کی اولاد کی حکومت رہی۔ اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 میں قتل کر دیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کی ہمشیرہ کا مزار بھی خواجہ ولی مودودی چشتی کرانی کی درگاہ کے احاطہ کے اندر کرانی، کوئٹہ کے مقام پر واقع ہے۔ پنجاب کی مہم سے واپسی پر احمد شاہ ابدالی نے میر نصیر خان کو ہڑند اور داجل کے علاقے بطور انعام دیے۔ اسی زمانے میں جب احمد شاہ کی مشرقی ایران کی مہم سے واپسی ہوئی تو اس نے میر نصیر خان کی والدہ بی بی مریم کو کوئٹہ کا علاقہ یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ آپ کی شال ہے۔ شال کا مطلب دوپٹہ ہوتا ہے۔
उसी दिन से कोयटा का नाम शालकोट पड़ गया और ये रियासत कलात का हिस्सा बन गया। किला मीरी कलात किला कोयटा के करीब ख्वाजा नकरुद्दीन शाल पीर बाबा मदूदी चिश्ती का मज़ार भी वाक़या है। शालकोट को जो शाहराह हिंदुस्तान और ईरान से मिलाती है उसे शाल दरा कहते थे। आज उस शाहराह पर उसी नाम से एक बहुत बड़ी आबादी कायम है। ख्वाजा वली मदूदी चिश्ती करानी का मज़ार भी उसी वादी के अंदर वाक़या है। अहमद शाह दुरानी का मकबरा कंधार अफ़गानिस्तान में वाक़या है, जो शहर के वस्त में पोशाक के मज़ार से मुत्तसिल है। अफ़गानी अक्सर उसे अहमद शाह बाबा कहते हैं। बवक्त उम्र 45 साल अहमद शाह का हुलिया यूं था: कद लंबा, बदन दोहर माइल फरबी, चेहरा हैरत अंगेज़ हद तक चौड़ा, दाढ़ी बहुत काली, बहैसियत मजमूई उसकी हैबत नहायत पुरवकार और अंदरूनी ताकत की मज़र थी। वो एक मकनातीसी शख्सियत का इंसान था। उसके रोशन और मुतबस्सम चेहरे में ऐसी खूबी थी जो देखने वाले का दिल मोह लेती थी। अहमद शाह दुरानी रहम दिल इंसान था। उसकी तबीयत में खुश मजाजी थी। दरबार में और सरकारी मौक़ों पर नहायत वक़ार से रहता, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में दोस्ताना तरीके से पेश आता। अपने अहले कबीला से दोस्ताना ताल्लुकात रखता था। अहमद शाह दुरानी उन तमाम अयूब से मुबर्रा था जो अमूमन मशरकी अक़वाम के लोगों में पाए जाते हैं, मसलन शराब या अफ़यून की बदमस्ती, लालच, जुल्म, ताल्लुकात में दोगलापन वगैरह। वो मज़हब का बड़ा हामी था। अपनी रहमदिली और फ़याज़ी की बदौलत रियाया के हर तबके में बेहद मकबूल था। अहमद शाह वादे का बड़ा पक्का था। नादिर शाह अफशार ने अहमद शाह से वादा लिया कि जब तुम बादशाह बनो तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ है कि मेरी औलाद के साथ ज़्यादा लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आओ। अहमद शाह अब्दाली ने इस वादे पर पूरा अमल किया और नादिर शाह के बेटों की मुसलसल एहसान फरामोशी और कीना परवरी के बावजूद उनसे अच्छा सलूक किया। अहमद शाह सख्त मजहबी मजाज का हामिल था। इसे औलिया और उलमा कराम की सोहबत बहुत पसंद थी। वो दरवेशों और उलमा की बड़ी इज़्ज़त करता था। हज़रत साबिर शाह वली से उसे गहरी अकीदत थी। उसने बेशुमार औलिया कराम के मज़ारात की ज़ियारत की। हर जुमेरात को उलमा व फ़ुक़रा को खाने पर बुलाता, उनसे मज़हब और दीगर अलूम पर गुफ्तगू करता। उसके दरबार में सुल्तनत के आला ओहदेदार और उमरा अदब से खड़े रहते, लेकिन सैयदों और उलमा को कुर्सी मिलती थी। अहमद शाह अब्दाली को शहसवारी और शिकार का बड़ा शौक़ था। वो अपने घोड़ों का बड़ा शिदाई था। जब उसका पसंदीदा घोड़ा तारलान बीमार हुआ तो अहमद शाह बहुत गमगीन हुआ। अहमद शाह अब्दाली सादा ज़िंदगी गुजारता था। उसका लिबास बहुत ही सादा होता, हत्ता कि उम्रा और उसमें फ़र्क महसूस नहीं होता था। उसके सर पर एक शाल दस्तार के तौर पर बंधी होती थी। जिस्म पर सूती कपड़े की कमीज़, उसके ऊपर रंगदार वास्केट, उसके ऊपर चमड़े का लंबा कोट होता था। शलवार ढीली डाली होती थी। अहमद शाह के बाकायदा किसी मकतब से तालीम याफ्ता होने का दस्तावेज़ी सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये हकीकत है कि वो पढ़ा लिखा था, क्योंकि उसे तमाम मुल्की ज़बानों पर अबूर हासिल था। अहमद शाह एक शायर भी था। अहमद शाह ने ज़्यादातर ज़िंदगी जंगी मुहिमात में बसर की। उसे इतनी फुर्सत ही ना मिल सकी कि वो दीगर अमूर की तरफ तवज्जो दे, लेकिन इसके बावजूद उसने इल्म दोस्ती का सबूत दिया। खुद शायर और तालीम याफ्ता था।
اس لیے اس نے شاعروں اور ادیبوں کی سرپرستی کی۔ احمد شاہ بٹالے کے شاعر واقف، سیالکوٹ کے شاعر نظام الدین عشرت اور مرزا مہدی استر آبادی کا بڑا مداح تھا۔ نظام الدین نے شاہ نامہ احمدیہ کے نام، جس میں احمد شاہ کے حالات وفات تک اور تیمور شاہ درانی کی تخت نشینی کے حالات دلچسپ انداز میں منظم کیے۔ یوں تو احمد شاہ کی زیادہ تر زندگی جنگی مہمات میں گزری، لیکن پھر بھی اس نے اہم معاشرتی اصلاحات کیں۔ اس نے عورتوں کے مرتبے کو بلند کیا، طلاق پر پابندی لگائی، بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کی پرزور تحریک شروع کی۔ اس نے حکم دیا کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کسی نزدیکی رشتہ دار سوائے باپ، بیٹے، بھائی کسی سے شادی کرے، اور اگر نزدیکی رشتہ دار موجود نہ ہو تو بیوہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی اور پوری زندگی اس کی جائیداد سے گزارا کرے گی۔ احمد شاہ ایک سپاہی تھا، اس لیے اس کی زیادہ تر توجہ فوج کی طرف ہی رہی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فوج کی وجہ سے ہی سیاسی قوت اس کے پاس ہے۔ احمد شاہ لالچی نہیں تھا۔ اس نے غیر ملکی مہمات سے بے شمار دولت اکٹھی کی، لیکن یہ ساری دولت اس کے ذاتی خزانے میں نہیں جاتی، بلکہ وہ کھلے ہاتھوں سے اپنے سپاہیوں میں مال غنیمت تقسیم کرتا تھا۔ جو خزانہ 300 اونٹوں پر ہندوستان سے نادر شاہ کی خدمت میں جا رہا تھا، وہ احمد شاہ کی فتح قندھار سے ایک دن پہلے قندھار پہنچا۔ یہ خزانہ احمد شاہ کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے 2 کروڑ روپے کا یہ خزانہ فوج کے سرداروں، سالاروں اور سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ احمد شاہ کی فوج 1,20,000 سواروں پر مشتمل تھی، جس میں قبائلی سرداروں اور دوسرے حلیفوں کے دستے بھی شامل تھے۔ اس نے اپنی فوج کو مہمات میں مصروف رکھا تاکہ فوج آرام طلب نہ ہو جائے۔ مہمات سے فوج کا نظم و ضبط بھی درست رہتا اور مال و دولت بھی ہاتھ آتا۔ فوج کا افسر اعلیٰ سپہ سالار تھا، جو وزیر جنگ اور وزیر دفاع بھی تھا۔ اس کی حیثیت شاہ کے بعد دوسرے درجے پر تھی۔ امن کے زمانہ میں وہ فوجوں کی تنظیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا، اور جنگ میں فوجیوں کی نقل و حرکت اور انہیں لڑانے کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا: نمبر 1 باقاعدہ فوج، نمبر 2 بے قاعدہ فوج۔ باقاعدہ فوج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ باقاعدہ فوج ساری فوج کا ایک حصہ تھی۔ اس کے مزید 3 حصے تھے: پہلا حصہ پیادہ، دوسرا سوار، تیسرا توپ خانہ۔ توپ خانہ غیر منظم فوج زیادہ تر سواروں پر مشتمل ہوتی تھی، اس میں پیادہ سپاہی بہت کم ہوتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں بے قاعدہ فوج کی۔ بے قاعدہ فوج کا زیادہ تر حصہ سواروں پر مشتمل ہوتا تھا، پیادے بہت کم ہوتے تھے۔ یہ ساری فوج کا 2/3 حصہ تھی۔ مختلف قبائل کے افراد اس میں شامل ہوتے۔ اس فوج کا 3/4 حصہ سرداروں پر مشتمل ہوتا۔ دفتر نظام۔ بات کرتے ہیں دفتر نظام۔ احمد شاہ ابدالی کے دور میں فوجی دفتر کو دفتر نظام کہتے تھے۔ اس کے کئی شعبے تھے، جن میں اسلحہ سازی، بارود، کپڑوں اور خوراک کی فراہمی، تنخواہوں کی ادائیگی اور حسابات کا رکھنا دفتر نظام کے ذمہ تھا۔ سپہ سالار کے ماتحت کئی افسر کام کرتے تھے، جو مختلف شعبوں کی نگرانی کرتے تھے۔ فوج کے عہدیدار۔ فوج کے عہدیداروں میں اردو باش جس کو لشکر کا سردار کہتے تھے، امیر لشکر، جنرل،
جنرل دا باشی کہتے اس کو، جس کا مطلب ہوتا دا سپاہیوں کا افسر۔ شاہنگچی باشی افواج خاصہ کا کماندار۔ قلعہ اتاسی فوج کا کماندار۔ یوز پاشی 100 سپاہیوں کا افسر۔ ذرائع نقل و حمل کے لیے گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، بیلوں اور ہاتھیوں تک کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس بات کا تاریخی ثبوت نہیں کہ سپاہیوں اور افسروں کو کیا تنخواہ دی جاتی تھی، لیکن ایک واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوار کو 12 روپے ماہوار اور پیادے کو 6 روپے ماہوار ملتے تھے۔ شاہ سپاہیوں کو تنخواہ دیتے وقت موجود ہوتا، بعض اوقات انہیں اپنے ہاتھ سے تنخواہ دیتا تھا۔ منظم فوج میں بھرتی رضاکارانہ طور پر ہوتی تھی، اسے باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی، جو جنس اور نقد کی صورت میں ہوتی تھی۔ اسلحہ، گھوڑا اور دیگر اشیاء حکومت کی گھوڑے کی قیمت معمولی قسطوں میں لی جاتی تھی۔ گھوڑے کی خوراک وغیرہ کا انتظام سپاہی کو خود کرنا پڑتا تھا۔ اسے زمانہ جنگ کے سوا 3 ماہ کی رخصت ملتی تھی۔ باقاعدہ فوج کا زیادہ تر حصہ دارالسلطنت رہتا، تھوڑا سا حصہ صوبوں اور صوبائی کے شہروں میں مقرر کیا جاتا۔ احمد شاہ ابدالی کے توپ خانے کی بات کرتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا توپ خانہ بہت اعلیٰ تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے توپ خانے میں بہت بڑی توپیں تھیں۔ ان کی بڑی توپیں گھوڑے کھینچتے تھے اور مزید ہاتھی بھی توپیں اٹھاتے تھے، جبکہ ہلکی اور چھوٹی توپیں 1 یا 2 اونٹ کھینچتے۔ توپ خانے کا اعلیٰ افسر توپچی باشی کہلاتا تھا۔ اس عہدے پر رحمان خان بارکزئی فائز تھا۔ احمد شاہ افغانوں کے ابدالی قبیلے کا سردار اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کا بانی بہادر پشتون تھا۔